بالکل چھوٹا سا عمل ہے، آپ کا زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا، لیکن اس کے جو آپ کو اثرات نظر آئیں گے، آپ کی زندگیاں سنور جائیں گی، آپ لاکھوں کروڑوں کے مالک بن جائیں گے، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی وہ اللہ کے حکم سے پوری ہو جائے گی۔ آج صرف ظہر کی نماز کے بعد آپ نے ان چاروں ناموں کو اکٹھے ملا کر صرف 111 مرتبہ پڑھ لینا ہے، پھر دیکھنا کیسے آپ کے گھروں میں خوشیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگیاں سنور جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، آج میں آپ کو بالکل آسان سا وظیفہ بتاؤں گا۔ ایک مرتبہ آپ یہ وظیفہ کر لیں، پھر انشاءاللہ تعالی آپ کے رزق کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ وہ بندہ جو کافی عرصے سے بے روزگار ہے، جو بہت عرصے سے گھر میں ہی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، صرف یہی سوچ رہا ہے کہ اب آگے میرا کیا ہوگا، وہ کوشش تو بہت کرتا ہے، دن رات محنت مشقت میں لگا رہتا ہے، لیکن اس کو کوئی فائدہ یا کوئی خاص رزلٹ نہیں ملتا، کہیں پہ جاب بھی نہیں ملتی۔ جب بھی کسی کام کو کرنے کے لیے اس میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس میں صرف نقصان ہو جاتا ہے، نفع کسی کام میں نہیں ہوتا۔ جو بھی میرے بہن بھائی رزق کی تنگی کی وجہ سے بے حد پریشان ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے پاس بھی بے شمار مال و دولت ہو جیسا کہ دوسروں لوگوں کے پاس ہوتا ہے، تو آپ اس وظیفے کو لازمی کر لیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے رنگ ڈنگ ہی بدل جائیں گے، اور میرے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے گھر میں اور کاروبار میں خوب برکتیں اور فضیلتیں نازل ہوں گی۔ اگر آپ بے روزگار ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو بھی کوئی اچھا سا روزگار عطا فرمائے، یا گھر میں جوان بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی شادی بھی کرنی ہے، یا ان بیٹیوں کے رشتے کے مسئلے مسائل ہیں، کسی اچھی جگہ پہ رشتہ نہیں ہو رہا، غرض جو کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، صرف اللہ پر توکل کر کے وظیفے کو کر لے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ضرور مدد فرمائیں گے۔ میری بات کو بڑے غور سے سمجھے کہ جو بھی میرے بھائی بہن شدید پریشان ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے نصیب میں دولت نہیں ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے نصیب میں ایسی دولت رکھ دیں گے وہ یقین ہی نہیں کر سکیں گے۔ یہ بہت ہی مجرب، مستند اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ آپ بڑی توجہ اور احتیاط سے اس وظیفے کو سمجھیے گا۔ اگر کوئی میرا بھائی بہن قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو یہ وظیفہ کر لیں، قرضوں سے نجات مل جائے گی۔ محترم ناظرین اکرام، آج جو ہم آپ کو وظیفہ بتانے لگے ہیں، میں پوری گارنٹی سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین، اعتماد اور بھروسہ ہے کہ آپ لوگ بھی صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات پر ہی یقین کرتے ہوئے مکمل وظیفہ کیا کریں۔ آپ لوگ کوئی بھی وظیفہ کرتے وقت دل میں وسوسے اور کسی قسم کا شک شبہ نہ رکھا کریں، خوب دعا کیا کریں، اس مسئلے کے حل کے لیے محنت اور جستجو بھی کیا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ گھر میں چارپائی پر چڑھ کر بیٹھ جائیں، بلکہ مکمل کوشش کریں اور 5 وقت کی نماز بھی ادا کریں، پھر اللہ پاک آپ کی ایسے طریقے سے مدد کریں گے، آپ پر ایسا کرم ہوگا کہ پوری دنیا حیران اور پریشان رہ جائے گی۔ جو لوگ آج آپ کو دھتکار رہے ہیں، آپ کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے، یا آپ سے نفرت کرتے ہیں غربت کی وجہ سے اور آپ کو دیکھتے ہی ایک طرف ہو جاتے ہیں، جو لوگ آج آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ خود بھی آپ کے پاس آئیں گی، کیونکہ جب آپ کے پاس دولت آ جائے گی تو وہ لوگ بھی آپ کے آگے پیچھے گھومنا شروع ہو جائیں گے۔ جو آج آپ کی غربت اور مفلسی کا مذاق بنا رہے ہیں، پھر وہ لوگ بھی آپ کو سر پہ بٹھا لیں گے اور آپ کی قدر و قیمت کو سمجھیں گے۔ جب بھی آپ لوگ یہ وظیفہ کرنے لگیں تو اس وظیفے کو کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی خاص پابندی نہیں ہے، آپ کسی بھی نماز کے بعد بآسانی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، جب بھی آپ کو وقت ملے، کام مکمل ہونے تک یہ وظیفہ ہر روز ہی کرنا ہے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ نے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ لینی ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، بہت ساری ایسی پریشانیاں ہوتی ہیں، بہت ساری ایسی رکاوٹیں ہوتی ہیں جو انسان کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ رزق کی بندش بھی انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے ایک تسبیح آپ نے استغفار کی کر لینی ہے، سچی نیت سے، سچے دل کے ساتھ اللہ پاک سے معافی مانگ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کی تسبیح کرتے رہیں۔ آپ کوشش کیا کریں کہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا کریں، کیونکہ جو پہلی باتیں ہوتی ہیں وہ آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں، تاکہ آپ کا وظائف کے اوپر ایمان پختہ ہو جائے، آپ کا یقین پختہ ہو جائے، اور انسان کو اپنی زندگی میں مشکل اور آسانیاں دونوں قسم کے حالات کا سامنا ہوتا ہے، کبھی معاشی خوشحالی، خوشگوار گھریلو زندگی، تندرستی، مقاصد میں کامیابی،
اور اولاد کی فرما برداری جیسی سینکڑوں خوشیاں اس کی زندگی میں آ جاتی ہیں، لیکن کبھی کبھار حالات ایسا پلٹا کھاتے ہیں کہ مالی تنگ دستی ہو جاتی ہے، گھریلو ناچاکی ہو جاتی ہے، دفتری پریشانیاں ہو جاتی ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، امتحان میں ناکامی، خاندانی دشمنی، ناجائز مقدمہ بازی اور کاروبار میں ایسی پیچیدگیاں آ جاتی ہیں کہ وہ انسان کی زندگی کو خزاں رسیدہ اور ویران بنا دیتی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ پروردگار سے کسی بھی مصیبت، دکھ، تکلیف سے پناہ کی دعا کرتے رہیں۔ تو اس عمل کو آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جب آپ کا دل کرے، آپ اس عمل کو کر لیں۔ یہ خاص عمل ان لوگوں کے لیے ہے جن کی کوئی حاجت ہے اور کبھی حاجت پوری نہیں ہوئی۔ ہر نیک دلی مراد کو پانے کے لیے وہ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ بہت ہی پاورفل عمل ہے، انشاءاللہ آپ کو ناکامی نہیں ہوگی۔ ہر نیک مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، اگر آپ روزانہ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لیں گے تو اللہ سے جو بھی دعا مانگیں گے وہ دعا آپ کی قبول ہوگی۔ یہ بہت ہی آزمایا ہوا عمل ہے، آپ خود اس عمل کو کر کے دیکھیں، آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ تو وظیفہ کرنے کا طریقہ کار اچھے طریقے سے سمجھ لیں، نوٹ فرما لیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو پورے دن میں جب بھی آپ کا دل چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ یہ عمل نماز ظہر کے بعد کریں۔ اگر آپ نماز ظہر کے بعد نہیں کر سکتے، آپ چلتے پھرتے بھی ظہر کی نماز کے بعد اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا، آپ وہیں پہ بیٹھ نہیں سکتے، تو نماز ادا کرنے کے بعد آپ چلتے پھرتے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس وقت بھی آپ کو ٹائم نہیں ملتا تو جب بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے کسی بھی نماز کے بعد آپ نے اللہ پاک کے یہ بابرکت نام پڑھ لینے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ لیکن یاد رہے، جس جگہ بیٹھے ہوں وہ جگہ پاک صاف ہونی چاہیے۔ کسی گندی جگہ پہ بیٹھ کے آپ نے اس عمل کو نہیں کرنا۔ کوشش کرنی ہے کہ آپ کے کپڑے بھی بالکل پاک صاف ہوں، باوضو ہوں، بالکل سکون کے ساتھ، مکمل دھیان کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں اللہ پاک سے دلی دعا کرتا ہوں کہ جس میرے بھائی نے، جس میری بہن نے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھا ہے، اللہ پاک اس کی تمام مشکلات کو آسان فرما دے، یا جس میرے بھائی نے، جس میری بہن نے صرف درود پاک کو سنا ہے، اللہ پاک ان کی بھی تمام پریشانیوں کو ختم فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ پاک کے یہ بابرکت نام ہیں، ان کو پڑھنا ہے۔ ایک اللہ پاک کا ذاتی نام ہے یا اللہ، اور 3 اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں، المالک، القدوس، السلام۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ پاک کا ذاتی نام، اس کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے تسبیح کوئی ایسی لے لینی ہے جس کے اوپر آپ آسانی کے ساتھ ان کو کاؤنٹ کر سکیں۔ یا اللہ 111 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک کا جو صفاتی نام ہے المالک، القدوس، السلام۔ المالک کا مطلب یہ ہے کہ حاکم کائنات، القدوس کا مطلب ہے پاک، اور السلام کا مطلب ہے امن اور سلامتی کا سرچشمہ۔ جب اللہ پاک کو آپ ان مبارک ناموں سے، پیارے ناموں سے آپ اللہ پاک کو پکاریں گے، آپ کی جو بھی حاجات ہوں گی، آپ کی جو بھی مشکلات ہوں گی، وہ اللہ کے حکم سے حل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کو ان ناموں کی جو برکات ہیں وہ آپ کے اوپر برسنا شروع ہو جائیں گی۔ تو آپ نے ان کو بھی 111 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی یا اللہ اکیلا 111 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ان تینوں ناموں کو ملا کر آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بالکل چھوٹا سا عمل ہے، آپ کا زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا، لیکن اس کے جو آپ کو اثرات نظر آئیں گے، آپ کی زندگیاں سنور جائیں گی، آپ لاکھوں کروڑوں کے مالک بن جائیں گے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہوگی وہ اللہ کے حکم سے پوری ہو جائے گی۔ آج صرف ظہر کی نماز کے بعد آپ نے ان 4 ناموں کو اکٹھے ملا کر صرف 111 مرتبہ پڑھ لینا ہے، پھر دیکھنا کیسے آپ کے گھروں میں خوشیاں آ جائیں گی،
آپ کی زندگیاں سنور جائیں گی۔ اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تیسرے پارہ میں سورہ مبارکہ ہے، یہ اللہ کی وحدانیت بیان کرتی ہے۔ اس میں اللہ پاک کی بڑائی بیان کی گئی ہے، اللہ پاک کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی برکات اتنی ہے کہ جو بندہ صرف 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ لیتا ہے، ایک مکمل قرآن پاک کا ثواب اس کو مل جاتا ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جتنا آپ سے ہو سکے آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ 3 کر کے پڑھنا ہے، یعنی کم از کم تعداد جو ہے وہ 3 مرتبہ ہے، اس کے بعد 6 مرتبہ ہے، پھر 9 مرتبہ ہے، پھر 12 مرتبہ ہے، تاکہ جتنی مرتبہ بھی آپ پڑھیں گے اتنے قرآن پاک پڑھنے کا آپ کو ثواب مل جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے۔ ہر عبادت کا جو مغز ہے وہ دعا ہے، اپنی تمام حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے، بیماریوں کے لیے، تکلیفوں کے لیے، قرضوں کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگیے گا۔ یہ ایسا جامع اور مکمل عمل آپ کو بتا دیا ہے کہ اس عمل کو کرنے کے بعد میں نے نہیں دیکھا کہ کسی بندے کی کوئی حاجت رہ گئی ہو، اللہ پاک فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اللہ پاک کی کرم نوازیاں فوراً اس بندے کے اوپر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔